اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال غیر اللہ ابغیکم الہا الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ وہی ہے جس نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات عطا فرمائی فرعون کی قوم سے، وہ تم کو سخت عذاب چکھاتے تھے۔ یقتلون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ آیت کریمہ پہلے پارے کے اندر گزر چکی ہے، اس کے احکام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا اس میں ذکر ہے، جو کہ تفصیل پہلے ہو چکی ہے۔ اس کا صرف تسلسل چونکہ درس کا چل رہا تھا، ترجمہ آپ کو پیش کرنا تھا، وہ آپ نے سن لیا۔ اگلی آیت کریمہ سماعت کریں جس میں احکام ہیں کچھ۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس کو مکمل کیا 10 کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کے ساتھ پورا ہوا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا تو میری قوم میں میرا نائب بن اور اس کی اصلاح کر۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادی لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے سے پہلے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، فرعون کی مصیبتوں تکلیفوں کے اوپر صبر کرو، اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ جب اللہ تمہیں نجات عطا کرے تو اللہ تمہیں ایک کتاب عطا کرے گا، اس میں کچھ کام کرنے اور کچھ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا، اس کی پیروی کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی میرے ساتھ تم وعدہ کرو۔ تو بنی اسرائیل نے وعدہ کیا۔ اب جب فرعون ہلاک ہو گیا، ہلاک ہونے کے بعد صحیح سلامت جب بنی اسرائیل بچ نکلے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب عمل کرو، تو انہوں نے عرض کیا آپ احکام ہمیں پیش کریں، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم آپ آئیں کوہ طور کے اوپر، چلا کریں وہاں پر، پھر آپ کو تورات عطا فرمائی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر پہنچتے ہیں اور پیچھے اپنے بھائی ہارون کو اپنی قوم کے اندر نائب بنا کر گئے۔ فرمایا میرے بھائی اس بنی اسرائیل میری قوم کے اندر تم میرے نائب ہو۔ 3 باتوں کا حکم دیا، ایک تو تم میرے نائب ہو، اور دوسرا اس قوم کی اصلاح آپ نے کرنی ہے۔ اگر کوئی بگاڑ دیکھیں، کوئی غلط کام دیکھیں تو خاموش نہیں رہنا بلکہ تبلیغ کرنی ہے، ان کو روکنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کوئی غلط مشورہ دینا تو غلط مشورہ قبول نہیں کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اس میں سے بہت فسادی لوگ ہیں، ان کے غلط مشورے کو آپ نے قبول نہیں کرنا۔ قوم کو حضرت ہارون کے سپرد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ نے
30 روزے رکھے، اللہ خود فرماتا ہے 30 روزے رکھے۔ یہ 30 روزے کیسے تھے؟ یوم وصال کے، نہ دن کو کھاتے نہ رات کو کھاتے، مسلسل 30 روزے آپ نے رکھے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ 3 دن ہی کر کے دیکھ لیں۔ جو کہتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں ہے، ذرا ایسا کر کے دکھائیں۔ یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی میں۔ غیر نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے یوم وصال کے روزے رکھنا، رکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے یوم وصال کے رکھے، نہ دن کو کھاتے ہیں نہ رات کو، پورے 30 دن آپ نے مکمل فرمائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام تو 2 ماہ مسلسل ایسے ہی روزے رکھتے چلے جاتے ہیں، یوم وصال کے روزے جنہیں کہتے ہیں۔ بہت لمبی بات ہے، صحابہ کرام نے بھی دیکھا دیکھی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ مصطفیٰ نے پھر پوچھ لیا تھا اپنے یاروں سے، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو کچھ خبر نہیں، بس ہم نے آپ کو دیکھا، نہ دن کو کھاتے ہیں نہ رات کو دیکھے ہیں، بس ہم دیکھا دیکھی آپ کی ادا پر فدا ہی ہو گئے، ہمیں نہیں خبر کہ آپ کیوں نہیں کھاتے کیوں نہیں پیتے، بس آپ کو دیکھا تو آپ کی ادا کے اوپر صحابہ قربان ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت، فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو؟ کیا تم میری مثل ہو؟ میری مثل تو تم نہیں نہ ہو سکتے۔ فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ وہ کھلانے پلانے سے مراد پروردگار کی طرف سے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما دینا، یا پروردگار کے خاص دیدار کے جلوے عطا کیے جانا۔ بہر صورت صوم وصال کے روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھے۔ 30 دن جب پورے ہوئے نا تو جانے لگے کوہ طور پر، جو پروردگار نے ان کا مقام متعین فرمایا ہے کہ یہاں پر ہم آپ سے کلام کریں گے۔ جب جانے لگے تو خیال کیا روزے رکھے ہیں، شاید یہ منہ سے جو بو آ رہی ہے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، دربار خداوندی کے مسواک کر لیا۔ جب مسواک کیا وہاں پر پہنچے تو پروردگار نے پھر فرمایا میرے کلیم جو روزے رکھنے کی وجہ سے منہ سے بو آ رہی تھی آج وہ نہیں آ رہی، لہٰذا تم 10 روزے اور رکھو، بعشر وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 کا پھر اللہ پاک نے حکم دیا، 10 پھر آپ نے اور رکھے۔ یکم ذوالقعدہ سے شروع کر کے 10 ذوالحج تک، یہ کل کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ یکم ذوالقعدہ سے شروع کیے، 10 ذوالحج تک مکمل ہوئے۔ 10 ذوالحج کو جب مکمل ہوئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر پروردگار عالم جل وعلا نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تو روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے یہ اللہ کریم کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی منہ کو مشک عنبر کستوری سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے، جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ اور روزہ، یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ روزہ یہ اللہ کریم جل وعلا کو بہت زیادہ پسندیدہ عبادت ہے، اللہ کے بہت زیادہ قریب کرنے والی عبادت ہے روزہ، جو اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ بھوک برداشت کرنا، بھوکا رہنا یہ اس اللہ کریم کی ہی صفت ہے، گویا کہ بندہ اللہ کی صفت سے ہی متصف ہو جاتا ہے۔ نہ کھانا نہ پینا یہ پروردگار کی ہی صفت ہے نا، تو جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اللہ کی صفت کے ساتھ ہی متصف ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کسی بزرگ کی دعوت کی، جب بزرگ حاضر ہوئے بلایا گیا دعوت کے اوپر تو انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، سخت گرمیوں کے دن ہیں، سخت گرمیوں کے دن۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے سخت گرمیوں میں روزہ؟ فرمایا ہاں اس لیے میں نے سخت گرمیوں میں روزہ رکھا ہے تاکہ قیامت کی گرمی سے بچ جاؤں، قیامت کی گرمی سے۔ جو اس دنیا میں روزہ رکھ کر اس دنیا کی گرمی برداشت کرتا ہے انشاءاللہ العزیز پروردگار اسے قیامت کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا۔
آیت کریمہ سے مسائل کیا ثابت ہوئے؟ آیت کریمہ سے مسائل یہ ثابت ہوئے کہ دینی اور دنیاوی جائز امور کے لیے وقت کا متعین کرنا، تاریخ کا متعین کرنا، یہ قرآن و سنت کی روح سے جائز ہے، درست ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بڑا بیہودہ سا ہمارے اوپر ایک سوال کیا جاتا تھا کہ تم میلاد کے لیے وقت متعین کر لیتے ہو، قل کے لیے، 40ویں کے لیے، یہ محافل کے لیے وقت متعین کر لیتے ہو، جو کہ درست نہیں ہے۔ چلو اصالہ ثواب کر لو لیکن وقت متعین نہ کرو۔ ایک بیہودہ سا سوال تھا۔ جب ہم شادی کے لیے تاریخ اور وقت متعین کر سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہمارے فلاں بیٹے کی شادی ہوگی، فلاں وقت فلاں تاریخ کو فلاں موقع کے اوپر عقیقہ ہوگا، تو کیا ان باتوں کے لیے تاریخ اور وقت کا تعین کرنا درست نہیں ہے؟ خیر آج خود مان گئے کیونکہ وہ خود ہی متعین کرتے ہیں، خود ہی ان کے جلسے جلوس کی تاریخ متعین ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا بیہودہ سا سوال تھا کہ وقت اور تاریخ متعین کر کے کوئی جلسہ کرنا، کوئی محفل کرنا، یہ درست نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ لوگوں کی سہولت کے لیے وقت کا تعین ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتا ہے مقررہ وقت کے اوپر نماز کو ہم نے فرض فرمایا ہے۔ تو بہر صورت وقت کا تعین کرنا، تاریخ کا متعین کرنا کسی بھی دینی اور دنیاوی محفل کے لیے اور کاموں کے لیے بالکل یہ درست ہے۔ دوسرا، اس آیت کریمہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کام کے لیے وقت اور تاریخ متعین کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے، حتی الامکان اس کو پورا کرنا چاہیے۔ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں ہم فلاں کام کریں گے، فلاں چیز آپ کو دیں گے، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، اس کو پورا کریں۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکیں تو اس میں مہلت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھ لیے تو اس کے بعد مسواک کا عارضہ لاحق ہوا، اللہ نے مزید 10 دن کی مہلت عطا فرما دی، 10 دن کی مزید مہلت مل گئی۔ تو اس لیے اگر کسی وجہ سے وعدہ پورا نہ ہو سکے تو اس کو مہلت کریمہ سے یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو 40 کا عدد ہے، بلکہ ایک مسئلہ پہلے اور بتا کے پھر اس طرف میں آتا ہوں۔ تاریخ کا اعتبار رات سے شروع ہوتا ہے، دن سے نہیں۔ تاریخ کا اعتبار کہاں سے ہوتا ہے؟ رات سے ہوتا ہے، دن سے اس کا اعتبار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے وعدہ لیا 30 لیلۃً، 30 راتوں کا، حالانکہ اس میں دن بھی شامل ہے، دن بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے، لیکن ذکر اللہ پاک نے کس کا کیا؟ راتوں کا کیا۔ شام کو جب سورج ڈوبتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، اس وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ دن کو تاریخ ہماری اسلامی نہیں بدلتی بلکہ شام کو بدلتی ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ اور آگے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ 40 کا عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ 40 کا عدد اللہ کریم کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، نبی عقل بالغ نہیں ہوئی، عقل بالغ ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں جا کر، اسی لیے ہر نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اور حدیث پاک ہے، بالکل صحیح حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا فرماتا ہے تو 40 کے عدد پر تبدیلی پیدا فرماتا ہے۔ ماں کے رحم میں نطفہ جاتا ہے تو 40 دن اسی طرح نطفہ ہی رہتا ہے، پانی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن وہ خون رہتا ہے، 40 دنوں کے بعد پھر اس میں تبدیلی آتی ہے، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، 40 دن پھر ایسے ہی رہتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں تو 40 دنوں کے بعد پھر تبدیلی آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ روح ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈال دیتا ہے؟ پھر 40 دن گزرتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، 4 چیزیں اس کی لکھ دیتا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق اور شقی ہونا، بدبخت ہونا، فرشتہ لکھ کر تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں لکھ کر روحانی طور پر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو
یہاں پر بھی 40 کے عدد پر کیا آ رہی ہے؟ تبدیلی آ رہی ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے، امام غزالی فرماتے ہیں جو 40 دن اللہ کی رضا کے لیے با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے دل پر حکمت کے چشمے پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا پیدا فرماتا ہے؟ حکمت کے چشمے۔ اور اسی طرح فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا فرماتا ہے، اللہ اس بندے کو نفاق سے بری لکھ دیتا ہے، منافقت سے کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے۔ تو 40 کے عدد کی قرآن و سنت کے اندر بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اسی لیے ہم 40 کے عدد سے 40واں کرتے ہیں، 40 کے عدد سے 40واں کرتے ہیں تاکہ ان 40 کے عدد کی برکت سے مرحوم کو کیا حاصل ہو جائے؟ بخشش، مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ تو 40 کے عدد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہو جائے پھر اس کو اپنے آخرت کے سفر کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اپنے یہ دنیاوی امور معاملات سمیٹنا شروع کر دینے چاہیے۔ اس لیے غالباً حدیث ہے یا بزرگوں کا قول ہے، غالباً بزرگوں کا قول ہی مجھے تو لگتا ہے کہ جب 40 سال انسان کی عمر ہو جاتی ہے اس وقت شیطان بھی اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں شیطان بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اگر وہ اپنے عقائد اور اپنے اس راستے کے اوپر قائم رہے، پختہ مزاج رہے، اس وقت شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اوپر پھر حیرانگی ہے کہ 40 سال کیا 50 سال 60 سال بھی گزر گئے، پھر بھی کسی کو اپنی عاقبت کی اور آخرت کی فکر نہ ہو، اپنی قبر اور حشر کی فکر نہ ہو، تو پھر اس کے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ جب 40 کا عدد کراس کر جائیں تو پھر اپنی آخرت کی منزل کی طرف اپنی سوچوں کو، اپنی توجہات کو مرکوز کر دینا چاہیے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ ان کا اس بڑھاپے کے حوالے سے ایک شعر تھا، میرے ذہن سے اتر گیا۔ بہر صورت انسان کو اس عمر کے اندر اپنی آخرت کی منزل کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیا خبر کس وقت پیغام اجل آ جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہر غلطی خطا کی معافی عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، دنیا آخرت کی ہر دینی عزت عطا فرما۔ یا اللہ رب العزت ظاہر باطن کو پاکیزگی عطا فرما، عقیدے میں اور عمل کے اندر خلوص نصیب فرما، بری موت سے پناہ عطا فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیب نصیب فرما، آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔